ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. حضرات، پچھلے جمعہ کے خطبہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ یہ قربانی کیا ہے. بنیادی طور پہ قربانی یہ اس چیز کا نام ہے کہ میرے پاس جو کچھ مال دولت ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ سب اللہ کا ہے اور اس کے اوپر اللہ کا حکم چلتا ہے. میں نے بے شک، مجھے ظاہری طور پہ یہ لگتا ہے میں نے خون پسینے سے کمایا ہے، لیکن یہ مال اللہ کا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ اس میں سے یہ قربانی کرو. اسی کے دیے ہوئے مال کے اوپر اسی کا حکم چلتا ہے. دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ قربانی جو ہے یہ عملاً اس بات کی مسلمان سے مشق ہر سال کرائی جاتی ہے کہ یہ جو جانور ہیں قربانی کے، یہ سب اللہ نے پیدا کیے ہیں. جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس کو صرف اللہ کے نام پہ یاد رکھنا، دینا کسی اور کے نام پہ اس کو کبھی نہیں کرنا. یہ قربانی توحید کی ایک قسم کی عملی مشق انسان سے کروائی جاتی ہے. ساری زندگی ایک ہی قانون یاد رکھو، جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ صرف اللہ کے نام کا دیا جا سکتا ہے. قربانی کی ایک اور بات یہ کہی تھی کہ قربانی جو ہے یہ دوسری کتابیں جو نبی علیہ السلام سے پہلے آسمان سے اتریں، ان کتابوں میں نبی علیہ السلام یعنی اللہ کے آخری نبی کی علامت بھی سچائی کی ہے. اور آج بھی اس وقت میں نے الحمدللہ بائبل پڑھی ہوئی ہے کئی دفعہ، تو بائبل کے آج بھی جو کتاب ہے بائبل کی یسایہ، اس یسایہ کے باب نمبر 60 کی آیت 6 اور 7 میں آج بھی بائبل میں لکھا ہوا ہے آخری نبی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام کی قربانیاں کرے گا. پھر قربانی کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کا حکم بجائے لانا ہے. اور اسی لیے ساری زندگی نبی علیہ السلام نے قربانی کا جس وقت حکم نبی علیہ السلام کے اوپر آیا، نبی علیہ السلام آپ مدینہ میں تھے، دوسرے سال نبی علیہ السلام کے اوپر قربانی کا حکم اترا تھا. اور اس کے بعد ساری زندگی نبی علیہ السلام نے قربانی کی. اور پھر یہ
امت کے لیے ایک بات بڑی آسانی اس میں کر دی کہ لوگو انا علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، ایک پورے گھر کی طرف سے کم از کم ایک قربانی ہی مسلمانوں کر دو تم۔ اگر ایک قربانی بھاری ہے، وزنی زیادہ ہے، پیسے زیادہ ہیں، مومنو تم حصہ ہی ڈال لو کسی میں۔ لیکن اگر اتنی آسانیوں کے باوجود بھی ایک آدمی کے پاس مال دولت پیسے ہیں، اس کے اوپر سانپ بن کے وہ بیٹھا ہوا ہے، قربانی نہیں کرتا، اس کے پاس موبائل ہے 2.5 لاکھ کا، بچے اس کے 40 ہزار روپیہ فیس دیتے ہیں بڑی بڑی انگریزی کافروں کی سکولوں میں، جو پاکستان میں کافروں کی سکول ہیں، یہ ان میں بچے ان کے 40 ہزار روپیہ فیس دیتے ہیں، لیکن قربانی جان بوجھ کے نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے پچھلے جمعہ کے خطبے میں بتایا تھا، آپ نے فرمایا تھا فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا، یہ آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ جائے، یہ اپنا مال دولت سنبھالے، اس کو اکٹھا کرے، اس کا کیا کام ہے؟ محمد الرسول اللہ کے پیچھے آ کے عید کی نماز پڑھتا ہے، جا کے مال دولت اکٹھا کرے، دنیا کے دوسرے کام کرے، ان کے لیے اس کے پاس بڑے پیسے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور بات کہی تھی کہ قربانی کے لیے جو جانور ہیں، اونٹ اور اونٹ کی ساری قسمیں، وہ بغیر کوہان کے، ایک کوہان والا، 2 کوہان والا اونٹ مذکر اور مؤنث، اور اسی طرح گائے اور بھینس، اور اس کی ساری قسمیں جو ہیں، کسی بھی علاقے کی گائے ہو، یوک ہو، کوئی اور ہو، کوئی بھی جو گائے ہے وہ اس کے مذکر اور مؤنث، اور اسی طریقے سے بکرا اور بکری، اس کی ساری قسمیں، پہاڑی بکرا، دیگر قسم کے سارے بکرے اس میں، اور اسی طریقے سے جسے ہم چھترا کہتے ہیں، لیلا لیلی، اور اس کی ساری قسمیں، اور اسی کے اندر جتنے بھی ہے نا یہ ترکی دمبے جسے ہم کہتے ہیں، یہ لاٹ والے، یہ سارے کے سارے دمبے بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ قربانی کے جانور جو ہیں، ان کی ایک بات نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، لا تذبحوا الا مسنۃ، میں کوشش کرو کیا کہ دوندے سے کم نہیں کرنا، دوندا ہو جائے، چوگا ہو جائے، چھگا ہو جائے، اوپر ہو جائے، لیکن اس سے کم نہ ہو۔ ہاں اگر کوئی پریشانی مصیبت بن گئی ہے ایسی، تو اس وقت تم لیلے کا جو بچہ ہے نا، یہ پکا کھیرا جسے سال کا کہتے ہیں، وہ کر سکتے ہو، یہ بات یاد رکھنا۔ اور ساتھ پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور بات کی، یاد رکھنا، جانور کو دیکھنا، اس کی آنکھیں، وہ کانا نہ ہو، اندھا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، بیمار نہ ہو، اور ایسا بھی جانور نہ ہو کہ وہ اتنا بڈھا ہو چکا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی میکھی ختم ہو گئی ہے، اس کو اللہ کے راستے میں تم نے دینا ہے، نہ کرو اس کو۔ اور پھر کانوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ دیکھ لینا، کان نیچے سے نہ کٹا ہو، اوپر سے نہ کٹا ہو، سیدھے طریقے سے نہ کٹا ہو، کان کے اندر کسی قسم کی، رسول اللہ نے فرمایا، یاد رکھنا لوگوں، سوراخ بھی نہ ہو، یہ محمد الرسول اللہ کا حکم ہے۔ یہ جانور کی باتیں کرتے کرتے پچھلا جمعہ ختم ہو گیا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کی شریعت میں جانور کے بارے میں جتنی شرائط بتائی ہیں نا، شرطیں، عجیب بات ہے کہ اس سے زیادہ شرطیں اللہ نے قربانی کرنے والے کے بارے میں بتائی ہیں۔ قربانی کرنے والے کے اوپر بھی کوئی شرطیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ پہلے وہ شرطیں پوری ہیں، جانور کی شرطیں پوری کرو، قربانی کرنے والے کے بھی۔ مثال کے طور پہ قربانی کرنے والا جو بندہ ہے، پہلی بات ہے کہ اس کو مومن اور مسلمان ہونا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو ایک بھی جان بوجھ کے نماز چھڑے، اللہ کے رسول نے فرمایا کافارا 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 کافارا۔ اتنا سخت مسئلہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے، کیا وہ مومن ہے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے، 18واں سپارہ شروع ہوتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ قیامت کے دن اس مومن کا ایمان اس کے کام آنا ہے جو ایمان والا نمازی ہو، اگر نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جس جگہ بھی یہ قربانی کا ذکر ہے نا، آپ پڑھتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ اے میرے سونے محمد الرسول اللہ، قیامت کے دن ہم نے آپ کو حوض کوثر دینا ہے، پہلے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد قربانی کرنی ہے۔ نماز پہلے ہے۔ جو بے نماز انسان ہے اور لوگوں وہ نماز پڑھنا شروع کر دے، ورنہ اس کو قربانی کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ پھر قرآن مجید نے یہ بات کہی، ان صلاتی و نسکی، پہلے نماز، میری نماز، میری قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ پہلے نماز کا ذکر ہے، اس کے بعد اس کا قربانی کا ذکر بعد میں ہے۔ اس لیے جس آدمی نے بھی قربانی کرنی ہے، اللہ کی قسم وہ نماز شروع کر دے، ورنہ اس کی نماز، اس کی قربانی رائگاں ہے، ضائع ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ ایویں ہی وہ بکرے پکڑ پکڑ کے ذبح کری جا رہا ہے، اس کو قیامت کے دن بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا، 5 نمازیں تو جو فرض ہیں نا، ان کی تو بات ہی اور ہے نا۔ عید کی نماز کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا عید کی نماز میں بھی اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لیتا ہے، جی گوشت ہی کھانا ہے، جی بانٹنے ہیں، جی فلاں کرنا ہے، آپ نے فرمایا فلا اضحیۃ لہ، میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں عید کی نماز پڑھی نہیں تو قربانی جو کرتا اس کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مقصد ہی نہیں قربانی کرنے کا۔ قربانی تو اس چیز کا نام ہے کیا، میں نے اپنی جان، اپنا دل، اپنی خواہشات، اپنی ہر چیز یہ اللہ کے اوپر قربان کر دی ہیں۔ میرے اللہ نے کہا چک گیا وہ چک گیا، میرے اللہ نے کہا قربانی کرو قربانی کرو، میرے اللہ، میں ہر چیز اپنی جان کو، مال کو اللہ کے اوپر قربان کرنے کا تو نام ہے۔ اپنے آپ کو چھری پھیرتا نہیں، لے کو چھری اس کی بوٹیاں بوٹیاں کرتا ہے، قیمہ کرتا ہے، یہ کیا؟ اپنے اندر کے انسان کو یہ اللہ کے سامنے چکاتا ہی نہیں ہے، اس آدمی کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھنا، جانوروں کے اندر یہ جو گائے ہے اس کے 7 حصے ہیں اور اونٹ کے 10 حصے ہیں۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو اس میں اگر کوئی انسان اونٹ کے 10 حصوں میں ایک بھی حصہ وہ اس نے بے نماز کا ڈالا ہے، سب 9 کی قربانیاں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ یہ بات یاد رکھنا، وہ قربانی دوسروں کے بھی ضائع کر دے گا۔ وہ ایک آدمی گائے میں اس نے اگر حصہ ڈالا ہے تو دوسروں کی قربانیاں بھی ضائع کر دے گا۔ یہ شرط اور لازمی بات یہ ہے کہ اس کو نمازی ہونا چاہیے، اور اگر حصہ بھی ڈالنا ہے وہ نمازی کا ہونا چاہیے۔ دوسری بات اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے کیا، کہ جو قربانی کرنے والا ہے اس کا رزق حلال ہونا چاہیے، وہ بے ایمان نہ ہو، 2 نمبری نہ کرے، اپنی کسی جگہ بے ایمانی نہ کرے، لوگوں کے ساتھ کوئی اس طرح دھوکہ نہ کرے، فراڈ نہ کرے، کسی نہ کسی طریقے اپنی بہنوں کا حصہ ان کا وراثت میں اگر نہیں دیا، قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں اس کو قربانی کرنے کا، اس لیے کہ بہنوں کا مال کھا گیا، چور چکا بدماش یہ آدمی حرام مال یہ کھا گیا اور قربانیاں کرتا پھرتا ہے اللہ کے راستے میں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا مال جو ہے ایمانداری سے حلال ہو۔ اور نماز قربانی تو دور کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی اگر اللہ کے گھر بیت اللہ میں آ کے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کرے، اللہ اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتا اگر رزق حرام ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اس لیے رزق حلال ہونا بہت ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے قربانی کرنے والے کے بارے میں مجبوری کی نہ ہو۔ کئی دفعہ آتا ہے انسان کا یار کرنی نہیں سی کی کراں، تیری پرجائی کہندی سی، بچیاں نے بس مینوں رہن، میں بس لے بس نہ، یہ قربانی نہیں، یہ تو بچوں کو راضی کرنے والی بات ہے۔ اور قربانی کا تو اصول کیا ہے، للہ رب العالمین، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی ہوتی ہے۔ یہ مجبوری کی کیا ہے؟ اور قربانی مقابلے بازی کی بھی نہیں ہوتی کہ ایک آدمی نے لو جی ہم نے پورے محلے سے سب سے یہ لیا، وہ پتہ لگ جائے ساڑھے تو ودیا بکرا کرتا ہی کوئی نہیں، ساڑھے نال دی ایسا اسی یہ کرنا۔ اور یہ مقابلہ بازی کس چیز کی ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی اس کی اللہ قبول کرتا ہے جو ڈرتا ہے میرے مالک تم نے مال دولت دیا یہ تیرے لیے۔ مقابلہ بازی کس چیز کی ہے لوگوں کے ساتھ؟
اور قربانی کی بات ایک آخری بات یہ ہے کرنے والے کے اوپر للہیت، صرف اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، دنیا میں کسی بندے کو راضی یا دنیا میں اپنی شو اپنا نام لو جی ہر سال اسی پورے محلے سب تو زیادہ کرنے ہیں جی ساڑھ تو ود کرنا لے کو نہیں. قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی چاہیے. قربانی کے جانوروں کے بارے میں ایک دو بات کرنی ہے. اگر کسی کا قربانی کا جانور گم ہو گیا ہے یا وہ مر گیا ہے، اس نے قربانی کا جانور خریدا ہے، ہمارے کئی علماء نے فتویٰ بڑا خطرناک دیا ہے. کیا جی اگر امیر آدمی دا بکرا کھس گیا، او دا لیلا، او دی گاں، او دا اونٹ وہ گواچ گیا ہے تے او یا مر گیا ہے، امیر آدمی کے اوپر دوبارہ لینا ضروری نہیں. یہ فتویٰ ہے مولویوں کا. لیکن اگر غریب آدمی ہے نا، انہوں نے پال کے لیلا اپنا کسی طریقے سے چوانی کمیٹیاں پا کے اکٹھا کر کے لیا ہے، ہمارے مولویوں کا یہ فتویٰ کیا ہے جی ہون جانور مر گیا گواچ گیا نا، جتھوں مرضی پیسے لے آ کے دبے، انہیں کیوں پنگا لیا سی یہ کام میں انہیں جوگا نہیں سی تے کیا ہے پاگل آدمی. ہر اللہ کی شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ کی شریعت من وجد ساعتاً فلم یزکی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قربانی کرنے کا ایک اصول یہ ہے، اور جس کو اللہ وسعت دے، اگر اس کے پاس مال ہے تو پہلی دفعہ ہے تو کر لے، دوسری دفعہ ہے نہیں تو نہ کرے. کوئی اللہ اس کو چھٹی دیتا ہے، اور یہ لوگ یہ مولوی چھٹی دیتے ہی نہیں. ایسے اللہ سے ڈرتے ہی نہیں گپیں بناتے وقت، نہیں جی وہ ایسے کرے جی ایسے کرے. اور اسی طریقے سے قربانی جو ہے یہ فوت شدگان کی طرف سے، ساری زندگی محمد الرسول اللہ نے کسی فوت شدگان کی طرف سے قربانی نہیں کی، کسی صحابی نے نہیں کی. آئمہ جو چار بڑے مشہور ہیں انہوں نے بھی نہیں بتایا، حدیث کے اماموں نے بھی نہیں بتایا. مرے ہوئے کسی انسان کی طرف سے قربانی نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ شریعت میں، نہ صحابہ میں ہے. یہ اپنے پاس سے لوگ کری جا رہے ہیں جی میں فلانے دن قربانی ہے. جس طرح ایک بندہ زندہ ہے، اذان ہو گئی ہے، زندے کے اوپر نماز ہے، جو مر گیا اس کے اوپر نماز نہیں ہے کہ لو جی ہے میں ابا دی نماز پڑھنا پہ، اے اماں دی نماز پڑھنا پہ. قربانی بھی اسی طریقے سے یہ ہے کہ جو زندہ انسان ہے یہ اس کے اوپر ہے، مردوں کے اوپر نہیں ہے. قربانی کے لیے ایک اور آج کل ایک نیا طریقہ نکلا ہے، بڑے عقل مند لوگوں نے، انہوں نے کیا اچھا جی گاں لے وہاں تے 5 حصے قربانی دے تے 2 حصے عقیقے ڈال لو اس میں. یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے. یہ بات یاد رکھ لیں، عقیقے میں گائے اور اونٹ یہ ویسے ہی نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ ان کے خاندان جو تھا نا رضی اللہ عنہ، ان کے بھائی تھے عبد الرحمن کی کتنی سال نہ اولاد نہیں ہوئی. پھر ایک دن پتہ لگا گھر میں کہ اللہ نے کوئی امید لگائی ہے، تو گھر میں بڑی خوشی ہو گئی کہ اللہ تیرا شکر ہے. کسی آدمی نے گھر میں کہا اللہ نے عبد الرحمن کو اولاد دی نہ اسی نہ کیکے دے اتے اونٹ کرنے نے. حضرت عائشہ صدیقہ کو پتہ چل گیا. آپ نے فرمایا اور تم محمد الرسول اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہو؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ بات کہی ہے، بیٹا ہو تو 2، بیٹی ہو تو 1. اس کی طرف سے لیلا لیلی، بکرا بکری، دمبا دمبی، چھترا چھتری، بس. اس کے علاوہ گائے اور اونٹ یہ محمد الرسول اللہ کی سنت میں ہوتا ہی نہیں ہے. عقیقے میں وہ تو کلہ ایک بندہ 100 اونٹ اگر کر دے اپنے بیٹے کے، جی میرا لاڈلا بچہ ہے جی میں بڑا امیر آدمی ہوں، 100 اونٹ بھی کر دے، رب کی قسم وہ عقیقہ نہیں ہو سکتا. وہ عقیقے کے لیے وہی جانور جو ہیں. اور اسی طریقے سے قربانی کا جو جانور ہے، اس قربانی کے جانور کے اندر یہ نا جی 2 حصے عقیقے دینے، 3 حصے عقیقے دینے، ایسے لوگ کی باتیں کر، یہ سارے کے سارا جعلی اور غلط طریقے اور یہ گناہ کے طریقے ہیں. یہ اللہ کے نبی کی شریعت میں نئی شریعت نکالنے والی بات ہے. قربانی کے جار میں ایک بڑا مشہور جانور ہے جو مذکر و مؤنث نہیں ہوتا، خصی جانور جسے کہتے ہیں. یہ اس کی قربانی بھی خود حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام نے 2 بکرے 2 لیلے کیے تھے، دونوں یہ تھے، یہ جسے خصی کہتے ہیں. اب مجھے مجبوراً یہ لفظ بولنا پڑا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے منبر سے. تو یہ نبی علیہ السلام نے خود اپنی زندگی اپنے ہاتھ سے محمد الرسول اللہ نے یہ جانور یہ کیے تھے. اور پھر خریدنے کے بعد اگر کوئی نقص آئے، یہ بھی پچھلے سال ایک مولوی نے فتویٰ دیا، بڑی بڑی مسجد کا وہ مولوی ہے، جامعہ فلانی کہ جانور خریدتے وقت جانور بالکل ٹھیک ہے نا، ہاں جی ٹھیک ہے،
گھر میں لے کے آؤ تو اس کے بعد میں آ کے اس کی بے شک لت وڈ کتے ٹوٹ کتے بیمار ہو جائے کچھ ہو جائے اور بعد میں کچھ ہو جائے اس کی کوئی خیر ہے جی خیر ہے. اللہ سے ڈرو. اللہ کی شریعت یہ کہتی ہے کہ جس وقت جانور کو کرنا ہے اس وقت جانور کے اندر کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے. یہ بات نہیں کہ پہلے یہ ٹھیک تھا اب یہ لنگڑا ہو گیا تو اب ٹھیک ہے. یہ اپنے پاس سے ایک بات بنائی ہوئی ہے. قربانی کرتے وقت جو ہے نا اس وقت تک جب کرنے لگے تو اس وقت دیکھے کہ جانور کے اندر کوئی نقص تو نہیں تو پھر وہ قربانی کر سکتا ہے ورنہ نہیں کر سکتا. قربانی کے سلسلے میں ایک اور مسئلہ یہ ہے رات اور دن. اللہ کی شریعت میں قربانی رات کے وقت بھی کر سکتے ہیں دن کے وقت بھی کر سکتے ہیں. اور آج بھی مینا میں تمام حاجی لوگ اور دوسرے لوگ جو ہے ساری رات اور سارا دن قربانی جو ہوتی ہے یہ ہوتی رہتی ہے. اس لیے رات اور دن کا اس میں کوئی فرق نہیں. ہمارے ہاں ایک بات بنی ہوئی ہے جی سویر دی نماز تو بعد شروع اور لوگوں نہ گپاں ماریا کرو اللہ کے دین میں ڈرو اللہ سے. رات اور دن کا قربانی کے مسئلے کے کوئی کسی قسم کا فرق نہیں ہے. جس دن عید کا دن ہو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس دن نہائے دھوئے صاف ستھرا اپنے آپ کو کرے اچھے کپڑے صاف ستھرے پہنے. مردوں کے لیے زیادہ اچھے کپڑے ہیں سفید کپڑے. یہ کپڑے پہننے کے بعد اور اسی طریقے سے خوشبو اپنے آپ کو لگائے. یاد رکھے کہ عورت جو ہے یہ خوشبو ایسی نہ لگائے جو دوسرے مردوں کو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت ایسی خوشبو لگاتی ہے نا گزرتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی سواد آ گیا بھائی عورت ننگی یہ کیا خوشبو ہے. حدیث کے الفاظ سنیں لیجدوا من ریحہا. جس عورت کی خوشبو لوگوں کو تک جاتی ہے میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں فہیہ زانیہ زانی عورت ہے وہ زانی عورت ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ اور اسی طریقے سے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو بھی صاف ستھرے کپڑے پہنا کے اب یہ چھوٹے بچوں کو ہم کئی کرتے ہیں اور بچیاں کو رکھ میں عیدی نماز پڑھ کے آیا اور خدا کے بندو نبی علیہ السلام کے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا. حدیث میں آتا ہے آپ کے چچا حضرت عباس کا بیٹا تھا عبداللہ بن عباس چھوٹا بچہ تھا. نبی علیہ السلام نے میں صدقے جامع محمد الرسول اللہ تھا. نبی علیہ السلام نے اس بچے کو ہاتھ سے انگل کے بڑھے چلا آ بھائی عید پڑھن چلیے آ بھائی آ بھائی آ بھائی. یہ بچوں کو نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کو بھی بوڑھیوں کو جوان کو ہر عورت کو یہاں تک کہ کسی عورت نے اگر نماز نہیں پڑھنی وہ ایسے پریشانی کے دنوں میں ہے تو وہ عورت جائے وہ بھی صاف ستھرے کپڑے پہن کے اپنے آپ کو سنبھول کے جائے اور یہ جاتی آپ رستے میں تکبیرات اپنے منہ کے اندر پڑے کہ غیروں کو اس کی آواز نہ جائے. بچے جو ہیں یہ اونچی آواز میں تکبیریں پڑھیں گے. مدینہ شریف کے اندر محمد الرسول اللہ کے دور میں پورا مدینہ گونج رہا ہوتا تھا. جدھر سے جاتے تھے نا آواز آ رہی ہوتی تھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. بچوں کو او پتر پڑھو میرے پتر اونچی پڑھو. یہ تکبیرات پڑھتے پڑھتے یہ جو ہے نا یہ وہاں پہنچ جائیں اور وہ عورت جس نے نماز نہیں پڑھنی وہ نماز نہیں پڑھے گی. وہ تکبیرات جو ہے نا بیٹھ کے اس کے بعد پڑھتی رہے گی اور اس کے بعد اللہ کا ذکر یہاں تک کہ جب نماز ہو جائے یہ الگ ہوگی. بعد میں یہ دعا میں اور خطبہ سنے گی دعا میں شریک ہوگی یہ عورت. یاد رکھنا عید کا جو عید کی نماز کا جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز جو پڑھتے تھے نا مسجد نبوی کے اندر ساری زندگی محمد الرسول اللہ نے ایک دن نہیں پڑھی مسجد. یہ یاد رکھنا آپ نے ساری زندگی مسجد کے اندر ایک بھی عید کی نماز نہیں پڑھی. نبی علیہ السلام کی زندگی میں یاد رکھنا 18 عیدیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں آئی ہیں اور ایک بھی نبی علیہ السلام نے مسجد کے اندر نہیں پڑھی. آپ مسجد سے باہر آج کل وہ جدھر وہ بقیع قبرستان ہے نا بقیع قبرستان کے پار تھوڑا جا نبی علیہ السلام آج ہی چلے جائیں تو وہاں علاقہ نشان لگا ہوا ہے اس جگہ کائنات کا امام عید پڑھایا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. عید کی نماز جو حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ عید کی نماز
جو اس سے پہلے امام جب آئے، لوگ بھی آئیں، عید کی نماز سے پہلے کوئی سنتیں نہیں، کوئی نفل نہیں، کسی قسم کا ہوتا ہے نا کوئی اس قسم کوئی آذان بھی نہیں، اور اسی طریقے سے اقامت بھی نہیں، جو تکبیر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر جو کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے۔ لوگ تکبیرات پڑھتے رہیں گے، جب امام آ جائے نماز شروع ہو جائے تکبیرات بند۔ اور یہ مسئلہ سن لیں، آتی دفعہ تکبیریں نہیں پڑھنی، آتی دفعہ نہیں پڑھنی، آتی دفعہ نہیں پڑھنی، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ تکبیریں کب تک ہیں؟ جب تک نماز شروع نہیں ہوتی آپ نے تکبیریں پڑھنا ہے۔ نماز شروع ہوتی ہے 2 رکعتیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ امام آئے گا، لوگوں کو صف سیدھی کرا کے اس کے بعد وہ اللہ اکبر کہے گا۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد وہ اپنے ہاتھ جو ہوں گے وہ باندھ کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کے بعد 7 مرتبہ وہ کہے گا اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لے گا۔ بار بار جو 7 تکبیریں کہنے کے بعد پھر یہ پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھیان سے سن لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے اس لیے یہ اب پڑھے گا، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھ کے پوری رکعت کرنے کے بعد دوسری رکعت سے جب یہ دوسرا سجدہ کر کے اٹھے گا، کھڑا ہوگا سیدھا، اس نے بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی کیونکہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے، یہ بات یاد رکھو۔ یہ کھڑا ہوگا اور 5 مرتبہ اللہ اکبر، یہ 5 تکبیریں جو کہہ کے ہاتھ باندھ لے گا، اور اس کے بعد پوری نماز پڑھنے کے بعد، نماز پڑھانے کے بعد پھر حدیث میں آتا ہے کوئی صحابی اپنی لائن سے اٹھتا نہیں تھا، بیٹھے رہتے۔ نبی علیہ السلام خطبہ دیتے، خطبے کے بعد نبی علیہ السلام دعا، اس دعا میں تمام عورتیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، وہ بھی بچے چھوٹے، یہ بڑی خاص یہ ایک دعا ہوتی ہے عید کی، اس لیے اس میں شامل ہونا چاہیے۔ عید کے بعد جو قربانی کے مسائل ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ افضل ترین دن جو کی قربانی جو ہے، یہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ نے فرمایا کیا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے نزدیک تمام دنوں سے زیادہ عظمت والا دن پہلا دن ہے، پہلا، یہ پہلا دن عظمت، ثم یوم الکر، اس کے بعد پھر اگلا دن، اس کے بعد وہ ثواب والا، اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ یہ قربانی کے جو دن ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ ایک تو حدیث میں آتا ہے نا کہ ایام التشریق کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق 3 کے 3 جو دن ہیں، قربانی کا دن الگ نہر، اور 3 دن ایام تشریق، یہ سارے کے سارے قربانی کے دن ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ دھیان سے سمجھ لینا۔ آج بھی مکہ شریف میں چلے جائیں، 4 دن قربانی ہوتی ہے اور 4 دن حاجی روڑے مارتے ہیں۔ پہلے دن 7، دوسرے دن یعنی ایک بڑے شیطان کو، دوسرے دن تینوں کو 7 7 7، تیسرے دن پھر تینوں کو 7 7 7، چوتھے دن پھر تینوں کو 7 7 7۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے دن حاجی منا میں رہتا ہے اتنے دن کھانے پینے کے، اور یہ دن قربانی کے دن ہے۔ قربانی کے مسائل میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جانور جو ہیں، یہ لیلا، یہ بکرا، یہ چھترا جو ہے، آپ اس کو بے شک لٹائیں، اور اسی طریقے سے گائے ہے اس کو باندھ کے آپ قربانی کریں، لیکن اونٹ کے لیے ایک بات کیا ہے کہ اونٹ کو بٹھانا نہیں ہے۔ جو آدمی اونٹ کو بٹھائے گا وہ محمد رسول اللہ کے خلاف جاتا ہے۔ وہ آدمی اونٹ کو 4 پاؤں پہ کھڑا ہے، اگلا کھبا جو اس کا ہے نا، یہ پاؤں یہ کوٹ کے باندھے، باقی وہ تینوں کے اوپر کھڑا ہو، اور اس کے بعد آپ نے وہ دوسرے جانور لیٹے ہیں ان کو بھی اور اس کو بھی آپ نے کیسے ذبح کرنا ہے۔ اونٹ کو کہتے ہیں نہر کرنا، دوسرے جانوروں کو کہتے ہیں ذبح کرنا۔ کیا اونٹ ہے تو آپ نے نیزہ لے کے اس کی شاہ رگ جو ہے نا، یہ اس کو کاٹنی ہے آپ نے، بسم اللہ واللہ اکبر۔ اور اگر گائے بکرا چھترا ہے تو آپ نے اس کے اوپر بسم اللہ واللہ 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 کہنا ہے، واللہ۔ عام طور پہ ہم یہ کہ بسم اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر،
یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ بسم اللہ واللہ اکبر کہنا ہے اور آپ نے اس کو ذبح کرنا ہے۔ یاد رکھنا ہے ایک اور بات بڑی اہم، چھری کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جانور کے سامنے ذبح نہ کیا کر۔ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں نا جانور اینو کی پتہ ہے چھری ہے، نہیں، لیکن محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں جانور کے سامنے نہ ذبح، اس کو تیز کیا کرو۔ وہ کئی جانور کے سامنے بجے تو تھے لگے ہیں چاہ اینج۔ ایک آدمی حدیث میں آتا ہے ایک آدمی تیز کر رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے اسے دیکھا، آپ نے فرمایا اترید ان تموت ان تمیتا موتات، فرمایا اس کو کنی موتاں مارنا ہی اور کنی کواری یہ نو مارنے بیچاری نو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور جو ہے اللہ جانتا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو بتایا ہے کہ جانور کو پتہ لگتا ہے یہ چھری میرے لیے تیز کر رہا ہے، اس لیے جانور کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھری جو ہے جانور کے سامنے تیز نہیں کرنی۔ پھر چھری کو تیز بھی ہونا چاہیے، آپ نے فرمایا وَلْيُرِيكَ ذَبِيحَتَهُ، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جب ذبح کرے تو جانور کو پتہ نہ لگے، ایسے کرے اور جائے فٹافٹ اس کا سارا۔ یہاں ایک بات بڑی اہم کہنے والی ہے، عام طور پہ لوگ جو ہے نا، اب تو اللہ کے فضل سے ہم نے پورے کم از کم اپنے علاقے میں یہ ساری بات عام ہو گئی ہے۔ یہ پہلے ہوتا تھا کیا، اونٹ جس ویل گر گیا ہے نا، لو جی اونٹ نو 10 جگہ چھریاں پھیر رہے ہیں، بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ، رب کی قسم یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ بس اونٹ کو ایک جگہ آپ نے نہر کرنا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، سارا خون اس کا نکلنے دے، اس کو دوبارہ چھری نہیں پھیرنی۔ یہ بات سن لیں، دوبارہ چھری نہیں اس کو پھیرنی۔ ہاں آپ نے نیزہ مارا، اگر صحیح نہیں لگا تو دوبارہ مار کے آپ اس کی جگہ کھلی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کئی لوگ گائے ذبح کرتے ہیں، جی 7 تھے بندے یا تے 7 قربانیاں نے تے 7 جانے مل کے 7 جگہ تھے بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ، 7 جگہ۔ اور لوگوں رب کی قسم جس نے زمین آسمان پیدا کیا، یہ غلط طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے، غلط طریقہ۔ گائے بھی آپ نے ذبح کرنی ہے ایسے ایک جگہ ہی بسم اللہ واللہ اکبر، آپ ایک جگہ ہی اس کو چھری پھیرنی ہے، دوسری جگہ چھری نہیں پھیرنی۔ جانور کے ٹوٹے ٹوٹے قتلے نہ کرو۔ یہ قیامت کے دن رب کے ہاں جس وقت یہ شکایت کرے گا کیا جواب دو گے کہ اور جب تمہیں پتہ ہی نہیں تھا محمد رسول اللہ کے طریقے کا تو کیوں مجھے 7 جگہ 10 جگہ چھری پھیر۔ جانور جو ہے یہ اس کی ایک اور بات یہ ہے، حدیث میں ایک بڑا چھوٹا سا واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام جس وقت یہ اونٹوں کو نہر کرنے لگے، آپ نے لائن کے اندر اونٹ لگائے، 63 اونٹ نبی علیہ السلام نے ان کو بسم اللہ واللہ اکبر ایسے کر کے نیزہ مارا، پھر پچھلے کو بسم اللہ واللہ اکبر، بس اس کے بعد نہیں، ایک دفعہ۔ دھیان سے سن لیں، حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت اونٹوں کو لائن لگائی گئی نا، میں صدقے جاواں محمد الرسول اللہ، میں واری جاواں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے وہ لائن میں کھڑے کیے نا تو نبی علیہ السلام نے نیزہ پاڑ کے اگلے جانور کو آپ نہر کرنے لگے بسم اللہ واللہ اکبر، پچھلے جانور نے اپنی گردن آگے کر دی، نبی علیہ السلام نے ادھر کیا، اس سے پچھلے نے آگے گردن کر دی۔ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ، ہر اونٹ کہتا تھا محمد رسول اللہ پہلے مجھے کر لے۔ صحیح حدیث کے اندر ہے اونٹ آگے آگے گردن کرتے تھے۔ یہ کائنات کے امام، اور ان کو پتہ لگ رہا تھا اس دنیا میں ایک ہی محمد رسول اللہ، دوبارہ نہیں آنا ہے، جب چلے جانا ہے، پتہ نہیں کس وقت انہوں نے چھوڑ دینا ہے یہ کرنا۔ جانور جس وقت آپ ذبح کر لیں اور وہ اونٹ کو نہر کر لیں، اس کے بعد گوشت کی تقسیم ہے۔ گوشت کی تقسیم میں پھر میں کہتا ہوں نا، ہر قدم قدم پہ مولویوں نے گپیں ماری ہیں، اجی جانور دی گوشت کی تہہ سارے نہ ٹھیری لا کے 3 حصے کرو، اور لوگوں رب کی قسم یہ 3 حصے کوئی نہیں، یہ کوئی نہیں 3 حصے، یہ 3 حصے کرنا محمد رسول اللہ کی سنت یا اللہ کا طریقہ نہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟
فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ فرمایا جس وقت جانور ٹھنڈا ہو گیا ہے اس کا آپ نے گوشت کر لیا ہے، کچھ آپ نے کھانا ہے آپ کھا لو، باقی کا جو ہے وہ ماڑے غریب جو گھروں میں بیٹھے ہیں کچھ ان کو پہنچا کے آؤ، پہنچا کے۔ ہمارے یہاں پتہ کیا بنے، امیر آدمی اور جنہیں گوشت لینا ہے باہر آ کے لینے چ لگے۔ تم قربانی نہ ہی کرو، تمہاری مہربانی، اندر کا فرعون مرا ہی نہیں تیرا، تیرے اندر کا فرعون ابھی تک مرا ہی نہیں ہے۔ جانوروں کو ذبح کرتا ہے، اپنے اندر کے فرعون کو ذبح نہیں کرتا تو۔ ظالمہ اللہ کا حکم ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا، اطعموا جا کے گھروں میں دے کے آؤ۔ آپ یقین مانیے کہ آج سے کوئی نا تقریباً 15 سال کی بات ہے تقریباً، میں عصر کی نماز پڑھنے گیا عید کے دن، تو رستے میں ایک بندہ کہنے لگا حافظ صاحب میں تھوڑے گھر گوشت لین دین چلا ہاں، ایلو پھڑو۔ میں وہ دکاندار نوں پھڑایا، میں نماز پڑھ کے آنا، واہ کو 4-5-6 کلو گوشت۔ میں نماز پڑھ کے جب آیا نا تو وہ دکاندار جانا مینوں کہندا حافظ جی مینوں معافی دے دیو۔ میں کہا کیا؟ کہندا ایتھے وہ بندے 2-3 آئے سن گلی محلے دے، کہندے سن سویر دے لون مرچا مسالہ بنا کے بیٹھے ہیں محلے چ، کسی نے گوشت کلیا نہیں، میں انہاں نوں دے دیتا ہے۔ اور یہ قربانیاں کر رہے ہو تم، اور ظالموں کس کے لیے قربانیاں کر رہے ہو؟ اور اپنی فریجوں کے لیے کر رہے ہو۔ اور قربانی کا گوشت اس وقت چھچڑے، پسلیاں، چربی، یہ غریبوں کے لیے، رانے، اور اس کے بعد کیا ہے جی، اس کے بعد چانپیں، گردن، گوڈیاں۔ یہ مجھے ایک آدمی نے ہاسے میں پوچھا حافظ جی یہ ران تے پٹھ تے چاپاں تے گوڈی اے غریباں تے حرام ہوندا ہے؟ اللہ نے منع کیتا ہے کہ غریباں نوں نہیں دینا۔ میں کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ دیکھ لیں جس گھر سے بھی آتا ہے وہ چھچڑی ہوندی ہے، بوٹی ہوندی ہے، وہ سارے نا وہ ہی دے رہے ہیں۔ اور لوگو اور قربانی جب کرتے ہو تو تم کہتے ہو للہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو تم للہ رب العالمین کے لیے تم کی بجائے تم کہتے ہو کہ میری نماز میرا سب کچھ یہ کس کے لیے، للفرج، یہ فرج کے لیے۔ اب 5 دن نہیں، ہم کالونی میں ہوتے ہیں 10 دن لوگ آ کے رانا پناندے نے جی، روسٹ کراندے نے، اور یہ رانا غریبوں پہ حرام ہے۔ کب اللہ نے یہ بات کہی ہے؟ اچھا پھر میں آپ کو پرانے محلے کی ایک بات سناؤں، یہ تقریباً 40 سال پرانی بات ہے۔ پرانے محلے نوشہرہ روڈ میں ہوتے تھے 4 بھرا سن، بڑے چنگے شریف آدمی، بھلے مانس، سر نہیں ہن چکتے، چارے ہی قربانی کرتے سن۔ تے پتہ کی چارے ہی قربانی کرتے سن، محلے چ کسی نے ایک بوٹی بھی نہیں سن دیندے۔ میں انہوں ایک دن پوچھیا، میں کہ یار کی گل ہے گوشت؟ آندا وہ نا چارے ہی بھرا پہلے دن ایک جگہ آ جانے تو لیلا مک جاندا، انہاں دیاں تیاں، انہاں دے منڈے، انہاں دیاں بیویاں، انہاں دے بچے سارے، وہ 50 جیج نہ ایک لیلا مک ہی جاندا ہے حافظ جی۔ پھر دوجے دا لیلا کرنے چارے اور گھر ٹر جانے ہیں، پھر تیجے دا کرنے چارے وہ گھر ٹر جانے ہیں، چوتھے دا کرنے چارے ہی وہ گھر ٹر جانے، اور یہ اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہو ظالموں۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے کیا کیا تھا، اللہ کی قسم اس کائنات میں کوئی ایسا انسان پھر دوبارہ نہیں پیدا ہونا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے جس وقت اونٹ کو نہر کیا نا، ایسے نہر کرنے کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہو گیا تو غریب ماڑے کھڑے سن، آپ نے ان کو کہا میری بات سنو ادھر آؤ۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے ان کو ایک گل کہی، وہ نال دا صحابی کہندا میں بڑا غور کیتا نبی علیہ السلام نے کیا کی ہے؟ آپ نے ہولی جی کیا لمن شاء ان یقتطع، اوے جاؤ پورے اونٹ جو جتھوں دل کردا ہے جنہ مرضی وڈ کے لے جاؤ۔ یہ ہے نا قربانی اللہ کے لیے سارے، اور پھر ایسے مسئلے بنائے ہوئے ہیں اور جی سارا بھی کھا جاؤ نا، اور کس نے کہا ہے؟ اللہ تو یہ کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا، کچھ خود کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ،
اور وہ آدمی جو گھر کے اندر بیٹھا منگدا نہیں، بھکھا مر جائے گا. کئی لوگ ایسے ہوندے نے نہیں منگتے، اور انہوں نے پہنچا کے آؤ والموتر. اور وہ آدمی جو سوال کرنے آ گیا نا، او اس کو دو. اللہ تو کہتا دے، یہ کس نے کہا سارا کھا جاؤ؟ اپنے پاس سے گپیں بنا بنا کے. پھر قربانی کے جانور کے بارے میں ایک دو اور بات ہے کہ قربانی کا جانور جب کرنے لگتے ہیں تو اس کو کئی وضو کراتے ہیں. یہ اللہ کی شریعت میں نہیں، یہ ایویں اپنے پاس سے گل بنائی ہوئی ہے کہ اس کو وضو کراؤ، یہ کرو، فلاں کرو، فلاں کرو. اس کی کوئی حیثیت نہیں. قربانی کے جانور میں سے اگر فرض کرو وہ بکری ہے، وہ گائے ہے، وہ اونٹنی ہے، وہ بھیڑ ہے، اگر پیٹ کا بچہ نکلا ہے، پھر نبی علیہ السلام سے آ کے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بچہ، آپ نے فرمایا کلو ان شئتم، اگر تمہارا دل کرتا ہے تو اس کو کھا لو، نہیں دل کرتا تو نہ کھاؤ. بچہ حلال ہے. کہنے لگے چھری نہیں پھیری. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت اس کی ماں کو چھری پھیرتی ہے تو اللہ ساتھ بچے کو بھی چھری پھیر دیتا ہے. دل کرتا ہے کھاؤ، دل کرتا ہے نہ کھاؤ، اس کو حرام کوئی نہ کہے. اور ایک اور بات، آخری بات، کہ قربانی کے گوشت کے بارے میں کیا آپ کو کہوں، ہر بات میں جھوٹے مولویوں نے گپیں اور مسئلے. اے جی نا جڑا نا دا گردے، او دے پھپڑے، او دی حلالی کلیجی، او دی اوجری، او دی تلی، اے مکروہ ہوندے نے. اور لوگوں دھیان سے سنو، اللہ کی شریعت میں کوئی چیز مکروہ ہوتی نہیں، یا حلال ہے یا حرام ہے بس. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم اسے مکروہ کہتے ہو. دیکھو دل کرے کھاؤ، دل کرے نہ کھاؤ، لیکن مکروہ کہنے کا کیا مقصد ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور لوگوں آج تو کہتے ہیں نا یہ لالی کلیجی فلانا پڑے یہ وہ، اور میرے سونے نبی کے لیے کلیجی پکائی گئی، میرے نبی نے اپنے ہاتھ سے اس کو کھایا، محمد الرسول اللہ نے. یہ بڑی عید جو ہے عید الاضحیٰ، صبح کے وقت جب جانا ہے تو کوئی چیز کھانی ہی نہیں ہے. جس نے قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی، ہاں جس وقت سلام پھر جائے، نماز ختم ہو جائے تو اسی وقت کھا سکتا ہے. اگر چاہے تو آ کے قربانی کے جانور میں سے کھا لے، اس میں سے وہ آ کے، ہمارے یہاں کئی ہوتا ہے کلیجی پنو جی، اگر وہ چاہے تو ایسا کھا سکتا ہے. اگر وہ چاہے تو وہ ادھر ہی عیدگاہ میں بے شک اس نے قربانی کرنی ہے، پانی پی سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے. اس میں کسی قسم کی شریعت کے اندر کوئی. اور جس وقت قربانی کے جانور کو چھری پھیر لے، ٹھنڈا ہو گیا، ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ آدمی اپنے ناخن، اپنے بال وغیرہ جو ہیں یہ وہ کٹوا سکتا ہے، منڈوا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.